أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں اور سننے والی خواتین، کل گزشتہ ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف نکل پڑے ہیں اور مدین شہر پہنچ چکے ہیں. مدین کے شہر کے داخل ہونے کی جگہ کے اوپر ایک کنواں تھا، جس کنویں کے پاس لوگ اپنے جانوروں کو لا کر پانی پلاتے تھے. موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی جماعت ہے جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان لوگوں سے دور ایک طرف دو عورتوں کو دیکھا جو اپنی بکریوں کو روکے ہوئے ہیں. اب کنواں کس طرح کا تھا، اس کی کیفیت کیا تھی؟ بعض علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ کنواں ہمیشہ کھلا رہتا تھا، اس میں سے پانی نکالنا پڑتا تھا، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ ایسا کنواں تھا جس کو بند کر دیا جاتا تھا، اور بند کرنے کے لیے ایک آدمی کی طاقت سے کام نہیں چلتا تھا. مختلف اس میں اقوال ہیں. کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ 10 آدمی مل کر اس پتھر کو ہٹا سکتے تھے، کچھ 40 تک کہتے ہیں. تو اس کنویں کی کیفیت کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو عورتیں ہیں، وہ اپنی بکریوں کو روک رہی ہیں. کیوں روک رہی ہے اس کے بارے میں
علماء کرام نے مختلف اقوال لکھے ہیں۔ ایک وجہ یہ تھی کہ پانی کے اوپر جو لوگ پلانے والے وہ اپنے بڑے جانوروں کو، اونٹوں کو اور اس طرح کے جانوروں کو لے کر پلا رہے ہیں، اور وہ مرد ہے جو طاقتور ہے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ عورتیں پانی کے اوپر مزاحمت کرنا نہیں چاہتی تھی، وہ بھیڑ کرنا نہیں چاہتی تھی کہ لوگ اپنا پلا کے چلے جائیں تو پھر آرام سے اپنے جانوروں کو پلائیں۔ اور ایک وجہ علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ لوگوں سے اپنی نظر کو بچانے کے لیے اور لوگوں کی نظر کو بچانے کے لیے وہ اپنے چہرے سے دور کر رہی تھی۔ بعضوں نے یہ کہا ہے کہ بھیڑ بھاڑ میں مردوں کے اور عورتوں کا جب اختلاط ہوگا یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس لیے اپنے آپ کو روک رہی تھی کہ مردوں کے ساتھ اختلاط نہ ہو جائے۔ حالانکہ آپ دیکھیے ایک ضرورت کا مقام ہے پانی پلانا جانوروں کو، لیکن ایسے موقع کے اوپر بھی اختلاط سے دور رہ رہی ہے۔ آج اگر ایسے موقع کے اوپر، شادی کے موقع پر یا کسی پروگرام کے موقع پہ کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ مرد الگ رہیں عورتیں الگ رہیں، تو لوگ اس کو پرانے خیال کا سمجھتے ہیں، اور یہاں تک بھی کہنے والے تو مجھے ملے اور دیکھے کہ دکان میں جاتا ہے تو وہاں عورتیں نہیں ہوتی۔ ارے اللہ کے بندو، اس بات کو سمجھو کہ دکان پہ ہمارا اختیار نہیں ہے، جہاں ہمارا اختیار ہوگا وہاں پہ ہم اس کا خیال کریں گے، جہاں اختیار نہیں ہوگا خود کی نظر نیچی کر لیں گے۔ خیر، بہت یہ تفصیلی موقع نہیں ہے ابھی، بات تو بڑی لمبی ہے، آگے چل کے انشاءاللہ آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ دو عورتیں ہیں جو اپنے جانوروں کو روکے ہوئے ہیں، چاہے وجہ کوئی بھی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دو لڑکیوں سے خطاب کر کے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے، تمہاری کیا پریشانی ہے؟ ابن عطا کے حوالے سے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ جو ما خطبکما کا جو لفظ ہے ایسے موقع پہ استعمال ہوتا ہے جہاں کوئی پریشانی ہو۔ کیا پریشانی، آپ کا مطلوب کیا ہے، کیا وجہ ہے، آپ کی ضرورت کیا ہے، پریشانی کیا ہے؟ یہ آدمی کبھی کوئی نئی بات دیکھتا ہے، عجیب بات دیکھتا ہے، اب یہ پانی پلانے آئی ہوئی ہے اور پانی پلانے میں رکی ہوئی ہے۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان دو لڑکیوں سے پوچھا ما خطبکما۔ یہ جو دو لڑکیاں تھیں ان میں ایک لڑکی کا نام لیا تھا یا سفیرہ، اور دوسری لڑکی جو بڑی تھی اس کا نام صفورہ تھا۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی لڑکیاں تھیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ ما خطبکما، تمہارا معاملہ کیا ہے؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ان دونوں نے کہا کہ ہم پانی نہیں پلاتی یہاں تک کہ یہ چرواہے واپس لوٹ جائیں، جب یہ لوگ اپنا کام کر کے چلے جائیں گے تب ہم پلائیں گے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اجنبی عورتوں سے بات کیسے کی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فتنے سے معصوم تھے، امن میں تھے،
دوسری ایک بات یہ کہ اتنے سارے لوگ موجود ہیں تو وہاں کیا خطرہ ہوگا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پوچھ لیا کہ آخر ان کی پریشانی کیا ہے۔ اس شریعت کے اندر بھی اجازت ہے اجنبی عورت کے ساتھ اگر ضرورت پیش آ جائے تو بات کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے، لیکن وہی بات ہے کہ لچک کے ساتھ بات نہیں ہوگی کہ جس سے عورت کو بھی اگر ضرورت پیش آ جائے تو اجنبی مرد سے بات کر سکتی ہے، لیکن وہی لچک کے ساتھ نہیں کہ جس سے سامنے والے کے دل کے اندر کوئی برائی پیدا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو ان عورتوں نے جواب دیا کہ لا نسقی حتی یصدر الرعاء، یہاں تک کہ یہ چروائے چلے جائیں۔ تو اب سوال یہ تھا کہ پھر تم کیوں آئی ہو؟ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ان عورتوں نے خود ہی جواب دیا کہ ہمارے والد صاحب بڑے بوڑھے ہیں، سن رسیدہ ہے، بہت زیادہ عمر ہو چکی ہے، اب یہ ان کا کام نہیں ہے، یہ کام تو مردوں کا ہے۔ لیکن یہاں یہ بات ضرور معلوم ہونی چاہیے کہ یہ دونوں صاحبزادیاں جو الگ کھڑی تھی وہ حیا و تہذیب کے ساتھ کھڑی تھی، مردوں کے مجموعے میں گھسی نہیں پڑتی تھی، اور ان کے گھر کوئی تھا نہیں کہ جو ان کے جانوروں کو پانی پلا دیتا۔ اس لیے یہ لڑکیاں خود آئی۔ یہاں ایک اور سوال بھی ہو سکتا ہے کہ ایک نبی کی اولاد ہے تو کیا وہاں کے لوگوں کو اتنا سلیقہ نہیں ہوگا کہ وہاں کے لوگ ان شریف زادیوں کو موقع دے دیتے کہ جاؤ تم پلا دو، ہم بعد میں پلائیں گے؟ یہ سوال صاحب روح البیان نے اٹھایا اور اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ عامتاً حق پرست لوگ دنیا میں کم رہے ہیں اور وہاں یہ رواج نہیں ہوگا، اس طرح کی بات نہیں ہوگی، وہ زیادہ ماننے والے لوگ نہیں ہوں گے، تو ان لوگوں نے وہ نہیں کہا ہوگا کہ تم پہلے پلا دو۔ آج بھی شریعت مطہرہ میں عورتوں کو اپنے گھروں سے نکلنے کی اجازت ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں کچھ شرائط ہے۔ قدیم تمدن کے اندر، پرانے کلچر کے اندر شریف زادیوں کا بھی کنویں پر جا کر پانی بھرنا یا جانوروں کو پانی پلانا خلاف دستور نہیں تھا۔ باہر نکلنا تو ہماری شریعت میں بھی جائز ہے، لیکن حیا و پردہ داری کے ساتھ ہو۔ اللہ معاف کرے، آج تو مرد کے پوچھنے سے پہلے عورت پوچھتی ہے کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، اور اس کو اللہ معاف کرے کہ اس کو ہوشیاری سمجھا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے ایم ایل اے اور اس طرح کے لوگ جو مسلمان ہیں اور ہوئے ہیں، جو کوئی گھر پہ باہر سے آتا اس کا انٹروڈکشن کرا رہے ہیں کہ یہ فلاں صاحب ہے، یہ ہماری بیٹی ہے۔ بھائی جو پردہ ہے پردہ ہے۔ آج جو نقصان امت کو ہوا ہے بے پردگی کی وجہ سے، جس کا احاطہ کرنا مشکل ہے اور جس کا تدارک بھی مشکل ہے۔ میں نے ایک کتاب کے اندر ایک لطیفہ پڑھا تھا کہ ایک صاحب نے شادی کی، شادی کے 3 مہینے کے بعد ہی بچہ پیدا ہو گیا۔ اب یہ خوش ہے نہیں کہ دیکھو جو بچہ 9-10 مہینے میں پیدا ہوتا تھا 3 مہینے میں ہو گیا، بڑے نصیب کی بات ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ
تمہیں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بچہ 9 مہینے کے بعد پیدا ہوتا ہے، یہ 3 مہینے کے بعد ہوا، کچھ گڑبڑ لگتی ہے۔ یہ صاحب بھولے بھالے تھے، انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو بچہ 9 مہینے میں ہوتا ہے، 3 مہینے میں ہوگا، کیا بات ہے؟ بیوی نے کہا کہ دیکھو تم سمجھتے نہیں، یہ لوگ چیرتے ہیں ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوا اس لیے کہ کتنے میں مہینے میں، 9 مہینے میں تو ہوتا ہے، تو آپ کی اور میری شادی کے کتنے مہینے کا؟ 3 مہینے ہوئے۔ کہا ٹھیک ہے، تو آپ کی شادی کو میرے ساتھ ہونے میں 3 مہینے، تو میری شادی کو بھی آپ کے ساتھ ہونے میں 3 مہینے ہوئے، تو 6 مہینے یہ ہو گئے، اور بچہ آیا کتنے مہینے؟ کہا 3 مہینے میں۔ کہا 9 مہینے ہو گئے۔ یہ تو خامہ کا لوگوں کو حسد ہے اس لیے جل رہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رحم کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح سے پردے میں رہنا، شریعت کے مطابق حجاب کرنا، اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو ملا مولویوں کی بیٹیاں ہو، وہ کرے۔ نہیں، میں یہاں ایک بات ضرور کہہ دوں گا کہ ہماری شریعت میں اور اگلی شریعت میں اتنا فرق رہا ہے کہ اس شریعت میں جو وینٹیلیشن تھے برائی تک پہنچنے کے، ان وینٹیلیشنوں کو روکا، وینٹیلیشنوں سے نہیں روکا گیا تھا، ان کھڑکیوں سے نہیں روکا تھا۔ بھئی تصویر کشی پہلے جائز تھی، شرک جائز نہیں تھا، ان بتوں کی پوجا جائز نہیں تھی، لیکن چونکہ تصویر بتوں کی پوجا تک پہنچانے والی ہوئی تو شریعت نے تصویر کو حرام کیا۔ اسی طرح سے بے پردہ رہنا، اگلی شریعتوں میں پردہ لازم نہیں تھا، بلکہ اس شریعت کے شروع حصے میں بھی، شروع زمانے میں بھی پردہ فرض نہیں تھا، لیکن چونکہ بے پردگی زنا تک پہنچانے والی ہے تو شریعت مطہرہ نے جہاں زنا کو منع کیا وہیں پر بے پردگی کو بھی منع کیا۔ قرآن مجید میں ہے کئی صورتوں میں۔ اب بعض لوگ ماڈرنائز کے دل دادا ہونے کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں کہیں نہیں ہے۔ پہلے اس کے علوم حاصل کرو، پھر قرآن کو دیکھو کہ قرآن نے کہاں پہ پردے کا تذکرہ کیا۔ سورہ احزاب میں کیا، سورہ نور میں کیا، آدمی پڑھے تو صحیح، پھر پتہ چلے۔ خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں سے پوچھا، عورتوں سے پوچھا، تو ان لڑکیوں نے جواب دیا کہ جب تک یہ چروائے نہیں چلے جائیں گے ہم اپنے جانوروں کو نہیں پلا سکتے، اور ہمارے والد صاحب بڑے بوڑھے ہیں، وہ آ نہیں سکتے، اس لیے ہم آتے ہیں پلانے کے لیے۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، بس موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلا دیا ان کے جانوروں کو، ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، پھر چھاؤں کی طرف آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کا سایہ ہوگا یا درخت کا سایہ ہوگا، وہاں پہ تشریف لے گئے۔ یہاں ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ کمزوروں کی مدد کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے۔ بہت سارے مسئلے نکل رہے، قرآن مجید کو اگر آدمی دھیان سے پڑھے تو اندر بہت کچھ ملے گا۔ اجنبی عورت سے بوقت ضرورت بات کرنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ والے ایسے کام کے اندر شرماتے نہیں ہے۔ کسی کی مدد کے اندر اگر جانور کو پانی پلانا ہے، یہ کوئی شرم کی بات نہیں، بلکہ میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی ہے، بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ہر نبی نے بکری چرائی ہے۔ ایک سیرت کی کتاب ہے جس کا نام رحمت للعالمین ہے، اس میں یہ بات میں نے پڑھی،
اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے پاس بکری چروائی ہے، بکری چرانے کا کام ہر نبی نے کیا، اور اس کی فلسفی بیان کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ جتنے جانور ہیں ان جانوروں میں بکری کو کنٹرول میں رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ بکری ایک ساتھ نہیں رہتی، ایک ادھر بھاگے گی ایک ادھر بھاگے گی، سب کو ایک ساتھ رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اس میں نبی کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کہ امت کو کیسے لے کر چلا جائے، امت بکھر نہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے پاس بکریاں چرائی۔ ایسے بکری ہلکا پھلکا جانور ہے، احادیث شریفہ میں ہے کہ ایک وقت آئے گا، ایسے دنیا میں حالات ہوں گے، ایسے فتنے ہوں گے کہ اس وقت نصیب دار آدمی وہ ہوگا جس کے پاس بکری ہوگی، وہ اپنی بکری کو لے کر جنگل میں پہاڑ پہ کہیں چلا جائے گا، وہیں پہ رہے گا، بکری کا گھاس چارہ کھلایا، اسے دودھ پیا اور اپنی زندگی بسر کر لے گا۔ میرے بھائیوں، سننے والی خواتین، دیکھو دنیا کے بہت زیادہ بتوڑنے اور جمع کرنے کے چکر میں ہم آخرت کی نعمتوں سے محروم نہ ہو جائیں، اس لیے فکر کریں اور سمجھیں کہ اصلی اسلامی زندگی کیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں اور قرآن مجید میں کیا کیا باتیں بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا اور پھر وہ لڑکیاں چل دی۔ اب دیکھیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ پلانے کی کیفیت بھی یہ رہی، موسیٰ علیہ السلام نے پلایا کس طرح سے؟ کہا ان لوگوں سے ایک شکل یہ تھی کہ لوگوں سے اجازت دی کہ بھائی ان جانوروں کو پہلے پلا لینے دو مجھے، پھر تم لوگ پلانا۔ اجازت لی، ان لوگوں نے اجازت دے دی۔ بعض علماء فرماتے ایک قول یہ بھی ہے کہ لوگوں نے اس کنویں کو بند کرنے کا ارادہ کیا کہ پتھر اس پر رکھ دے، کیا رکھ ہی دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، انہوں نے اکیلے نے اس پتھر کو اٹھایا اور سائڈ پہ کر دیا اور اس کنویں سے پانی نکالا، ایک ہی ڈول اتنا بھر کے ایسا نکالا اور رکھا پانی کا، دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اس میں برکت ہوئی، سارے جانوروں نے پی لیا۔ یہ تفسیر کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر اس کے بارے میں کوئی خاص کیفیت بیان نہیں کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ پتھر کو اٹھا کر اکیلے نے رکھ دیا جس کو 40 آدمی مل کے رکھ سکتے تھے، آپ سوچئے کہ موسیٰ علیہ السلام 7 دن ہو گئے ہیں کھانا نہیں کھایا ہے، پاؤں میں جوتے نہیں ہے، اتنی کمزوری ہے، اس کے باوجود آپ نے اکیلے نے وہ پتھر اٹھایا اور پانی پلایا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نبیوں کو اللہ رب العزت روحانی پاور جتنا دیتا ہے، جسمانی پاور بھی اتنا ہی دیتا ہے۔ اتنی بڑی طاقت تھی۔ دیکھیے میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ افررتم یوم حنین عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیا تم حنین کے دن حضور سے بھاگ گئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انا کنا اذا حمی البأس ویروى اشتد البأس، کہ جب لڑائی کے میدان میں خوب گرما گرمی ہوتی تھی، جنگ بڑی تیزی سے چل رہی ہوتی تھی، اتقینا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنا بچاؤ اللہ کے رسول سے کرتے تھے۔ فما یکون احد اقرب الی العدو منہ، ہم میں سب سے زیادہ قریب دشمن کے حضور ہی ہوتے تھے۔ جب میدان میں جنگ ہوتی تھی اللہ کے رسول دشمنوں سے زیادہ قریب ہوتے تھے۔ وہ نبی تھے، پاور تھا۔ آج کی دنیا میں
جہاں کہیں ہوتا ہے تو پرائم منسٹر اپنے گھر میں آرام کرتا ہوتا ہے اور آرمی کا کہتے ہیں جاؤ تم کرو، تم لڑو، تم مرو۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت۔ علامہ زمخشری نے لکھا ہے کہ بلکہ اور حدیث کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 جنتی کی طاقت دی گئی تھی۔ اور ایک جنتی کی طاقت کتنی؟ ایک جنتی کی طاقت دنیا کے 100 آدمیوں کے برابر ہوگی۔ گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے 4000 آدمیوں کی طاقت دی گئی تھی، اتنی طاقت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ طاقت دیکھی تو اس لڑکی نے اپنے والد کے سامنے ان کی طاقت کا اظہار کیا، انہو لقوی، وہ لڑکا، وہ نوجوان بہت بڑا طاقتور ہے، جو 10-40 آدمی نہیں اٹھا پاتے اکیلے نے اٹھا لیا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی پلا کر ایک درخت کے سائے میں یا پہاڑ کے سائے میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم تولی الی الظل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو پانی پلانے کا کام کیا تھا سخت گرمی کے اندر اور سورج کی دھوپ میں کیا تھا۔ مفسر قلبی نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا تو اس طرح سے پلایا تھا کہ وہاں لوگوں سے ایک دول مانگا کہ دول دو مجھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ جاؤ تم خود، یہ دول ہے، اور ان کے لیے پانی نکالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے نے، جس کو 40 آدمی مل کے نکالتے تھے کنویں سے، اکیلے نے پانی میں ڈالا اور نکال کر حوض کے اندر پھینکا جتنا پانی تھا، اور بکریوں کو قریب کیا، یہاں تک کہ بکریوں نے پی لیا اور خوب سیر ہو کر پیا۔ پھر وہ واپس بکریاں ان کو دے دی۔ اب یہاں ایک سوال یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نبی ہیں اور نبی ہو کر اپنی بیٹیوں کو، لڑکیوں کو اس طرح کام کے لیے بھیج رہے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے دین میں اور ہمارے دین میں بھی اس کا انکار نہیں ہے۔ ارے بھائی، کوئی عورت دکان پہ اگر بیٹھ رہی ہے تو کیا اس کو نہ کہیں گے کہ ناجائز ہے؟ پردے میں رہے اور بات کے اندر وہ لچک نہ ہو تو شریعت اس کی بھی اجازت دیتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر جگہ کا ماحول الگ الگ ہوتا ہے۔ آج کے ماحول کے آئینے میں ہم اس زمانے کو اگر دیکھنے جائیں تو نہیں سمجھ میں آئے گا۔ بھائی دیہات اور شہر، ان دونوں کا معاملہ الگ الگ ہوتا ہے، تو یہ تو کئی ہزار سال پہلے کی بات ہے۔ انسانیت جو ہوتی ہے وہ بدلتی رہتی ہے، جگہ کے اعتبار سے حالات بدلتے ہیں تو انسان کی جو طور و طریق ہے وہ سب بدلتا رہتا ہے۔ خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام سائے کی طرف تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے، بھوکے بھی تھے، تھکے ہوئے بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور عرض کیا کہ اے میرے رب، میں محتاج ہوں اس خیر کا جو تو نے میری طرف اتاری ہے، یا جو تو میرے طرف اتارے گا میں اس کا میں محتاج ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں جو سوال کیا اللہ سے کہ میں محتاج ہوں اس چیز کا جو تو میرے اوپر خیر اتارے گا۔ خیر سے مراد لقمہ کھانا پینا ہے، یہاں کھانا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
لقمہ طلب کیا ہے جس سے اپنی کمر کو درست کر سکے۔ حضرت باقر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کھجور کے ٹکڑے کی ضرورت ہے۔ بعض علماء کرام نے اور بھی باتیں لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دین اور حکمت دی تھی کہ اس سے اور مزید عطا فرمائیے، اور زیادہ مجھے علم عطا فرمائیے، لیکن امام قرطبی نے لکھا کہ اکثر مفسرین زیادہ تر یہی لکھتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ سے کھانا مانگا ہے، اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر تمہارے چپل کی پٹی ٹوٹ جائے، جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے، تب بھی اللہ سے مانگو، تو کھانا بھی اللہ سے مانگیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو خیر کا لفظ استعمال کیا ہے، وہ بہت سارے لوگ مال کو گالی دیتے ہیں، بہت دنیا بہت بری چیز ہے، دنیا بہت بری چیز ہے۔ دنیا بری نہیں ہے، مال کوئی برا نہیں ہے بھائی، مال تو ہماری زندگی کے لیے ایسے ہے جیسے کہ کشتی کے لیے پانی، بغیر پانی کے کشتی نہیں چلتی۔ لیکن اگر یہ پانی کشتی کے اندر آ جاوے تو کشتی کے ڈوبنے کا سبب بنے گا۔ کام مال اگر دل کے باہر ہے، جیب میں ہے، کوئی بات نہیں ہے، دل میں نہیں آنا چاہیے۔ دنیا دل میں آئے گی تو نقصان پہنچائے گی، ورنہ جیب کے اندر رہے گا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کھانا ہی مانگا ہے۔ دیکھیے، اپنے آپ کو محتاج بتایا کہ یا اللہ میں محتاج ہوں آپ کے اس کھانے کا۔ فقیر کس کو کہتے ہیں؟ فقیر، سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ فقیر صادق کون ہوتا ہے؟ فرمایا لا یسأل ولا یرد ولا یحبس، جو کسی سے مانگے بھی نہیں اور کہیں سے آ جاوے تو لوٹاوے بھی نہیں، اور آ جاوے تو اس کو روکے نہ رکھے، خرچ کر ڈالے۔ قال فارس، فارس فرماتے ہیں کہ میں نے بعض فقیروں سے ایک دفعہ پوچھا کہ تمہارے اوپر میں دیکھ رہا ہوں کہ بھوک کے آثار ہے، تکلیف دکھ رہی ہے، تو آپ سوال کیوں نہیں کرتے تاکہ لوگ آپ کو کھلائیں؟ انہوں نے فرمایا اخاف ان اسألہم فیمنعونی فلا یفلحون، کہ مجھے ڈر ہے کہ میں ان سے مانگوں گا اور مانگنے کے بعد اگر وہ نہیں دیں گے تو ان کو نقصان ہوگا، وہ ناکام ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھانا مانگا۔ ظاہری بات ہے کہ یہ تربیت میں ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ ساری تکلیفیں اللہ تعالیٰ برداشت کروا رہا ہے اس لیے کہ نبوت ملنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو خوب آزماتا ہے اور آزمانے کے بعد اس کو بڑی نعمت سے نوازتا ہے۔ اس لیے اگر حالات پہ حالات آتے رہتے ہو تو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بڑی خیر کرنے والا ہے۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ سے ہی مانگا ہے۔ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا۔ ان دو بہنوں میں سے، دو لڑکیوں میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، شرم کرتی ہوئی، شرم کے ساتھ آئی، شرم کے ساتھ آئی۔ عمرو بن میمون فرماتے ہیں کہ وَلَمْ تَكُنْ سَلْفَعًا مِّنَ النِّسَاء خَرَّاجَةً وَلَّاجَةً، وہ عورت مردوں کی ساتھ بہادری والی نہیں تھی۔ ویسے آج تو اللہ معاف کرے، مرد شرم، بعض دفعہ مرد شرم میں چلا جاتا ہے، بعض عورتیں اس طرح کی بات کرتی ہیں۔ یہ شرافت کی بات نہیں ہے، اچھے خاندان کی بات یہ ہے جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وہ عورت
شرم کے ساتھ چل کے آ رہی ہے اور کیا کہہ رہی ہے؟ ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. اس عورت نے کہا کہ میرے ابا نے آپ کو بلایا ہے، میرے ابا آپ کو بلاتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ چلیے، وہ خود بھی دعوت نہیں دی، پانی پلایا تب بھی یہ نہیں پوچھا کہ تم کہاں کے ہو، تم نے کھانا کھایا یا نہیں، خود نہیں کہا. یہ شرم ہے. شرم کیسی چیز ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک دیہاتی نے یہ کہا، لا یزال الوجہ کریما ما غلب حیاؤہ ولا یزال الغصن نظیرا ما بقی لحاؤہ. دیہاتی آدمی کہہ رہا ہے کہ آدمی کا چہرہ معزز رہتا ہے، شریف رہتا ہے جب تک اس کی حیا غالب ہوتی ہے، اور ٹہنی درخت کی جو برانچ ہوتی ہے وہ بھی تر و تازہ رہتی ہے جب تک کہ اس کی چھال رہتی ہے. درخت کی جو ڈالی ہے اس کی جو اوپر چھال ہوتی ہے، اس کی چمڑی جو ہوتی ہے، کہا وہ رہے گی تو ڈالی بھی تر و تازہ رہے گی، اگر وہ نکل جائے گی تو درخت بھی، ڈالی بھی سوکھ جائے گی. یہ شریفوں کا عمل ہے. بعض تفسیروں میں لکھا، علامہ عثمانی نے لکھا اور بھی عربی تفسیروں میں لکھا ہے کہ شرم کے مارے یہ عورت چہرہ چھپا کر بات کر رہی تھی، اور بعض مفسرین نے لکھا کہ اپنی آستین سے اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے کہہ رہی تھی. فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور چلنے لگے. شعیب علیہ السلام کی لڑکی آگے آگے چل رہی ہے. اچانک ہوا آئی، تیز ہوا آئی، جس سے عورت کا کچھ حصہ کھل گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہوں، لہذا تم میرے پیچھے پیچھے چلو تاکہ یہ ہوا آپ کے کپڑوں کو اٹھاوے نہیں اور میری نظر نہ پڑے ایسی جگہ کے اوپر جو میرے لیے حلال نہیں ہے. لڑکی نے یہ کہا تھا کہ میرے ابا آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ کو بدلا دے، ہمارے جانوروں کو جو آپ نے پلایا ہے اس کا بدلا دے. فلما جاءه وقص عليه القصص. حضرت موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے پاس آ گئے اور ان کے سامنے سارے احوال بیان کیے. روایت میں یہ ہے کہ شعیب علیہ السلام نے کھانا رکھا کہ لیجئے کھانا. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اعوذ باللہ، نہیں نہیں نہیں، میں نہیں کھاؤں گا. شعیب علیہ السلام نے فرمایا ولیمہ، کیوں بھائی؟ فرمایا لِأَنَّ أَهْلُ بَيْتٍ لَا نَبِيُّ دِينَنَا بِمِلْءِ الْأَرْضِ ذَهَبًا. ہم تو اہل بیت ہیں، ہم اپنا دین سونا، زمین بھر کر سونا ہو اس کے بدلے میں بھی نہیں بیچ سکتے. یہاں پہ ہم لوگوں کو سوچنا ہے، یہ تو ایک دنیا کا کام کیا تھا، دین کی نیت سے کیا تھا، کسی کی مدد کرنا، کسی کی ضرورت پوری کر دی. تو کیا فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ نہیں، دنیا بھر کے بھی سونا دے دو ہم نہیں لیں گے؟ ہم تو ایسے خاندان کے ہیں کہ نیک کام کر کے ہم لوگ اس پہ پیسے نہیں بناتے. اللہ ہمیں معاف فرمائے. آج ہم لوگ دعا کرنے جاتے ہیں، آپ کہیں گے کہ ہم مانتے تو ہیں نہیں. یاد رکھو، المعروف کالمشروط، یہ فقہ کا قاعدہ ہے. المعروف کالمشروط، جو چیز فیمس ہو جاتی ہے وہ اٹ از اے کنڈیشن، گویا کہ ایک کنڈیشن لگ گئی ہے. آج اگر قرآن خوانی میں کھانا نہ کھلایا جائے تو کون جائے گا؟ کوئی نہیں جائے گا. اس کا یہ مطلب کہ ہم اللہ قرآن پڑھیں گے، اللہ سے ثواب لیں گے اور کھانے کے بدلے میں بیچیں گے. اسی لیے میرے بھائیوں،
مرحوموں کو ایصال ثواب کرنا بہت اچھا کام ہے، دعائے مغفرت کرنا بہت اونچا کام ہے، لیکن اس پہ جو کھانا کھلایا جاتا ہے وہ غریبوں کا کھانا ہے۔ یہ بات جہاں علماء دیوبند نے لکھی ہے، وہیں پر مولانا احمد رضا بریلوی نے بھی لکھی ہے۔ اس لیے غریبوں کا کھانا غریبوں تک پہنچنے دو۔ دعا اللہ سے ہم کر رہے ہیں کہ یا اللہ فلاں کا کام بنا دینا، یہ کر دینا۔ ہاں، یہاں ایک مسئلہ اور ہے جس کو پھر کبھی ہم یہ کریں گے کہ تعویذ کا پیسہ لینا جائز ہے، شرعی اعتبار سے جائز ہے، صحابہ کرام نے لیا ہے، لیکن کسی کی مجبوری کا غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ ہاں، ہم انبیاء کے وارث ہیں تو ہمیں کچھ کام ایسے بھی کرنے چاہیے کہ جس میں امت کی خیر خواہی ہو۔ خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات بتائی کہ ہم اہل بیت ہیں، ہم اپنا دین زمین بھر کا سونا بھی ہوگا تب بھی نہیں بیچیں گے، حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی کیا جواب دیا؟ وَلَكِنْ عَادَتِي وَعَادَتُ آبائی اطعام الضیف۔ کہا بات ٹھیک ہے آپ کی، لیکن میری عادت اور میرے خاندان کی عادت ہے کہ مہمان کا کھانا کھلایا جائے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی کسی گاؤں میں جاتا ہے اور اس کے لیے کہیں بھی کوئی انتظام نہیں ہے تو اس بستی والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے کھانے کا انتظام کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے اور کھانا کھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھانا کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بتاتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی سرگزشت سنائی کہ میرا تو یہ معاملہ ہوا ہے، میں اس طرح سے وہاں سے آ گیا ہوں، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا لا تخف، ڈرو مت، نجوت من القوم الظالمین، آپ ظالم قوم سے نجات پا گئے، آپ کو چھٹکارا مل گیا وہاں سے۔ اب ان آیات کے اندر ایک اہم بات جو معلوم ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ حیا، شرم بہت اونچی چیز ہے۔ ایک سوال یہ ہو سکتا تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو ایک اجنبی آدمی کو بلانے کے لیے کیوں بھیجا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے سوا آپ کے پاس کوئی وکلپ نہیں تھا، کوئی مرد آدمی نہیں تھا جس کو بھیج کر بلوا لیتے، اور جس آدمی کا تذکرہ کیا کہ فلاں یہ آدمی ایسا تھا تو انہوں نے قرینے سے سمجھ لیا، اشارے سے سمجھ لیا کہ یہ، اور وحی کا جو نور آپ کے اندر تھا اس سے سمجھ لیا کہ یہ جو لڑکا ہے وہ کوئی نوجوان نیک ہے۔ وہ بات ایک رہ گئی کہ جب لڑکیاں گھرے پہنچی تو حضرت شعیب علیہ السلام کی جو عادت تھی کہ لڑکیاں سب سے آخر میں پانی پلا کر آتی تھی، لیکن آج عادت سے خلاف جلدی آ گئی، تو پھر شعیب علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ آج اتنی جلدی؟ تو اس وقت لڑکیوں نے کہا کہ اس طرح کا ایک نوجوان تھا، جس نوجوان نے ہمارے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا۔ نبی ہوتا ہے، اچھے کردار اور اچھے اخلاق کا پیکر ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں معاف کرے، میں بولتا رہا ہوں، تھوڑا سخت بول رہا ہوں، لیکن ہے بات صحیح، وہ یہ ہے آج ہمارا حال یہ ہے کہ یوز اینڈ تھرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک آدمی نے احسان کیا، یہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ تو احسان سے ہوا کرتا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ بس گھسو پیٹو۔ آج علماء کی اور عالموں کی جو عادتیں خراب کی ہے وہ ہم نے کی ہے، اس لیے کہ ہم نے ان کا خیال نہیں رکھا، وہ مجبور ہو گئے اس بات کے اوپر کہ ادھر کے ادھر سے پیسہ جمع کرے۔ آج اگر ہم پہلے سے علماء کے ساتھ رواداری کا معاملہ رکھتے اور ان کا خیال کرتے کہ وہ دین کے خادم ہے تو پھر یہ نوبت یہاں تک نہ پہنچتی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں سے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ ان کو بلا لاؤ۔ یہ ہے شریفوں کا مزاج، شریفوں کا
وتیرہ اور عادت کہ وہ کسی سے فری کام نہیں لیتے، اور کسی نے اگر انگلی اگر لگائی ہے تو وہ ہاتھ لگا دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے جب قرض لیا تھا، جب قرضہ واپس کرنے کی باری آئی تو حضور نے کیا فرمایا؟ زن ورجہ، ارے ذرا جھکا کے دینا، ذرا جھکا کے دینا۔ ہاں، اللہ ہمیں معاف کرے، ایک آدمی قرضہ دیتا ہے تب تو بڑی عاجزی، بھائی بہت دکھی ہوں، یہ ہے وہ ہے، اب وہ بیچارے نے دے دیا $2-4 ہزار، اب جاؤ تم چپل گھستے رہو۔ یہ نہیں سوچیں گے کہ 1 مہینے کا وعدہ تھا، 1 ہفتہ جلدی پہنچا دوں تاکہ دوسری دفعہ دروازہ کھلا رہے۔ تو دیکھو حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ عمل، اس سے پتا چلتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے سلوک کرنا چاہیے۔ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کی یہ سنت کہ کمزوروں کی مدد کرنا، وہیں پر حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ عمل بھی بتا رہا ہے، اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتا ہے تو اس کے ساتھ احسان کا بدلہ احسان سے ہونا چاہیے، یہی انسانیت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو مکافات ہوگی، یہ تو برابری ہوگی۔ ایک آدمی نے اچھا کیا ہے تو اس کے ساتھ ایسا کرنا، یہ تو برابری ہوگی، ہونا تو یہ چاہیے کہ اس سے بڑھیا کام کرے آپ۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور شریعت کے جو تقاضے ہیں اس کے اوپر ہم کو عمل کرنے والا بنائے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تخف، تم خوف مت کرنا۔ فرعون اور اس کی قوم کا یہاں کوئی تسلط نہیں ہے، ان کی حکومت یہاں پر نہیں، ہمارے ملک میں۔ خیر، اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جب قلب پریشان ہوتا ہے تو اس وقت نفس کی آفتیں، نفس کی جو صفات ہے وہ کبھی کبھی ظاہر ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے فرما دیا کہ بس آپ تو وہاں سے نکل گئے، اب آپ کو یہاں کوئی پرابلم نہیں ہوگا، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، دشمنوں کا کوئی ڈر آپ کو نہیں رہنا چاہیے، آپ اب امن کے اندر آ چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، قرآن مجید کے حقوق کو ادا کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔